الله عليك يا وقت آخر حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا، رخ انور ہمیں دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، میرے مدفن میں روشنی کے لیے، میرے مدفن میں روشنی کے لیے آ کے ایک بار مسکرا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں، آپ میرے ہیں یہ بتا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، اور ایک مدثر پیاسی ہیں آنکھیں جام دیدار انہیں پلا جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، سناچیز نے قرآن مقدس سے آیا کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرا رسول عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ عزیزان محترم، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف ادوار میں میری امت 4 بڑے فتنوں میں مبتلا ہوگی، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنوں میں مبتلا ہوگی، اور جو آخری بڑا فتنہ ہوگا جو آج ہمیں برباد کر رہا ہے، وہ آخری بڑا فتنہ شاید میں اور آپ جس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما گئے، لیکن ہم نے روح کی تسکین اور دل کی تسکین اور ٹائم پاس کے لیے جس چیز کو اپنایا ہوا ہے، حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما گئے، وہ آخری بڑا فتنہ ہوگا گانا بجانا، جس سے میری امت برباد ہو رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے کہ قیامت کے قریب اور آخری ادوار میں کون کون سے بڑے فتنے ہوں گے، جس میں بڑا فتنہ جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے
چند گزارشات کرنا چاہوں گا مختصر وقت میں۔ اور جس گناہ کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ٹائم پاس سمجھتے ہیں، روح کی تسکین سمجھتے ہیں، اور ہماری شادی ہو، منگنی ہو، نکاح ہو اور عقیقہ ہو، خوشی کی کوئی تقریب ہو، بغیر گانوں کے اس کی تکمیل نہیں ہوتی، بغیر گانوں کے، بغیر ڈھولک کے اس کی تکمیل نہیں ہوتی، یعنی شادی نہیں لگتی۔ خوشی شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم خوشی منانا چاہتے ہیں۔ اب رب نے بیٹا عطا کیا، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑے ہندوں کے بعد، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا کے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ جب بیٹا رب نے دیا، اب اس رب کو بھلا کر ہم لگ جاتے ہیں شیطان کے راستے پر۔ اس کی خوشی میں فائرنگ بھی کی جاتی ہے، ڈھول گانے بجانے اور سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس رب نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کریں اور مزید اسے راضی کرنے کی کوشش کریں کہ جس رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس کو بھلا کر ہم پھر شیطان کو راضی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، پہلا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، تو بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، اس کے بعد صرف آغاز ہمارا کیا ہے، وہ بھی کچھ جگہوں پر صرف آغاز جس سے ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو بلا لیا، قرآن خوانی کرا لی کہ بھئی شادی کی رسومات شروع ہونے لگی ہیں۔ اب اس قرآن خوانی کے بعد جو بھنگڑا اس گھر میں ڈالا جاتا ہے، 10 دن تک گانے بجانے چلتے رہتے ہیں، 10 دن تک اس محلے کی نیندیں حرام ہیں۔ کیا ہے جی؟ خوشی ہے اور بیٹے کی شادی ہے۔ تو عزیزان محترم، جس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ فتنہ تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ فتنہ بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم ہیں کہ ہمارے کان بغیر موسیقی کے خوشی نہیں ہوتے۔ ہم جب تک ڈھولک باجے نہ سنیں، گانے بجانے نہ سنیں، تب تک ہماری روح کو چین نہیں ملتا، تسکین نہیں ملتی۔ ہماری خوشی تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک ڈھول باجے نہ ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس چیز سے ہمیں منع فرمایا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کا حکم بھی ہے، جو قرآن خوانی تم نے شادی سے پہلے کرائی ہے اسی کا حکم ہے، اسی میں یہ آیت ہے، جو اللہ کے رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ لیکن اسے پس پشت ڈال کر ہم پھر اسی گانے میں اور بھنگڑے میں لگ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس گانے بجانے کا عذاب کیا ہوگا، اس سے ملے گا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تسکین مل گئی، خوشی کا موقع چلا گیا، 10 دن 4 دن 2 دن یا چند گھنٹے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا۔ پھر جس نے یہ گانا سنا، جس عورت سے سنا اور گھر پہ بلا کے سنا یا وہاں جا کے اس کے اڈے پہ سنا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے، جہنم کا سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ٹھونس دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، صوتان ملعونان فی الدنیا، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جس جگہ وہ بلند ہوتی ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ وہ 2 آوازیں کون سی ہیں؟ ایک وہ آواز جب اگر گھر میں میت ہو جائے اور عورتیں چیخ کر اس کا بین جس طرح کرتی ہیں نا، چیخ کر چلا کر اور الٹے سیدھے جملے
یہ ماتم کی میں بات نہیں کر رہا، ماتم کے بارے میں یہ جو سینہ کو بھی کرتی ہیں نا عورتیں، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے یا جس مرد نے اس طرح کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہماری امت سے ہی نہیں ہے۔ لیکن میت کے وقت اور چیخ کر عورت کا چلانا اور رونا اور بین کرنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور دوسری کون سی جگہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوسری آواز یہ ہے کہ جس گھر میں خوشی کے موقع پر خوشی کے موقع پر گانا بجانا کیا جائے۔ ابھی آج کل ہماری رسم چلی ہے کہ شادی سے پہلے جی محفل ضرور کرنی ہے۔ وہ محفل انعام کی بات میں نہیں کر رہا، دوسری محفل، کسی فنکار کو کسی گلوکار کو بلانا ہے اور ساری رات بھنگڑا ڈلے گا، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات ہوں گی۔ جو قوم مسجد میں ایک پنکھا نہیں لے کر دے سکتی، وہ قوم ساری رات بھنگڑے ڈال کر اس گلوکار پر فنکار پر لاکھوں روپے لٹا دیتی ہے۔ جو قوم مسجد کے لیے ایک سیمنٹ کی بوری نہ دے سکے کیونکہ اس کے پاس گنجائش نہیں، بیچارے کے پاس حسب توفیق 10 روپے نکال لیں بس یہی گنجائش تھی، 50 نکال لیں بس یہی گنجائش تھی۔ بات جب اپنی خوشی کی آئی بیٹے کی، اب گنجائش نہیں دیکھنی، اب دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو ساری رات گانا بجانا ہے تو حرام کام یہ چلتا رہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری رات اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مفت میں ہم نے یہ لعنتیں لی، جو سننے والے ہیں جو سنانے والے ہیں سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مسجد میں بلند آواز سے آذان نہیں دے سکتی، عورت کو حکم نہیں ہے کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ عورت کی جس طرح چہرہ ڈھانپنا، ستر کرنا یہ عورت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح عورت کی آواز بھی پردہ ہے، یعنی وہ اتنا نہ چلائے اتنا، بلکہ اونچی آواز سے قرآن بھی نہ پڑھے تاکہ غیر محرم اس کی آواز نہ سن سکے۔ جس عورت کو اونچا آواز پڑھنے میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہ ہو، طواف کعبہ کرتے ہوئے جب رمل کرتے ہیں نا حجاج کرام، اکڑ کے چلتے ہیں، عورتیں بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں لیکن عورتوں کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس اسلام نے، جس شریعت نے حرم پاک کے اندر عورت کو اگڑ کر چلنے سے، رمل کرنے سے منع کیا ہو، جس عورت کو آذان دینے سے منع کیا ہو کہ اس کی آواز پردہ ہے، اور جس عورت کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ وہ قرآن بھی اونچی آواز سے نہ پڑھے، تو وہ چیخ کر گانے گا سکتی ہے، وہ چلا کر کسی کو محسوس کر سکتی ہے، گانے بجانے۔ یارو ہم نے اس قوم نے تو آج اس طرح اس گناہ کو لے لیا ہے کہ یعنی اس گناہ کو گناہ سمجھا، لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس پر لعنت برس، لوگ کہتے ہیں کوئی لعنت دیوارہ گر جائے گی ہمارے اوپر۔ اب آئیے حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں جس کو بیان کیا ہے امام الاولیاء اور تمام اولیاء کے سردار جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب اسی کے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، گیارہویں پکانے والے ہیں، گیارہویں کھانے والے ہیں۔ تو ممبر رسول پہ حضور غوث اعظم نے جو نشاندہی فرمائی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی بیان اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہو، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میری نہیں مانتا، میرے محبوب کی نہیں مانتا، میری شریعت کی نہیں مانتا، تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اس پر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اب حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ لعنت چلتی کب تک ہے؟ وہ لعنت چلتی کب تک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کی ہم نے نہیں مانی نا، اس کی شریعت کو پس پشت ڈالا، گانے بجانے یہ سارے اس کے محبوب کی شریعت کے خلاف ہیں۔
اللہ کو کی ہم نے نہیں مانی، اس کے محبوب کی نہیں مانی، اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت کب تک برستی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 7 پشتوں تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے، 7 پشتوں تک۔ اب اس کے برعکس حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رب کی مانتا ہے، جو رب کی مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا انعام فرماتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر رحمتیں چھما برساتا ہوں۔ اور وہ رحمت کب تک برستی ہے؟ وہ رحمت یعنی وہ لعنت کی تو قید ہے نا 7 پشتوں تک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رحمت کی کوئی قید نہیں ہے، آنے والی نسلیں اس کی تا قیامت جب تک آتی رہیں گی اس پر رحمت برستی رہے گی۔ تو ہم رحمتیں لینا چاہتے ہیں یا لعنتیں لینا چاہتے ہیں؟ ہم خود اپنے ضمیر سے پوچھیں، جو کام ہم کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں یا اس کی طرف سے لعنت لینا چاہتے ہیں؟ عزیزان محترم، حیدرآباد دکن میں ایک عورت، ہندو عورت خطاب کر رہی تھی، اور خطاب کے دوران، تقریر کے دوران اس نے کہا کہ 14 صدیاں گزر گئیں، ایک حسین آیا تھا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا 14 صدیوں تک؟ مسلمانوں میں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو ساتھ میں کافی نوجوان بھی کھڑے تھے، اب کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس نے ایک بار سوال کیا، تھوڑی دیر بعد پھر وہ سوال دہرا کہ 14 صدیوں کے بعد صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ مسلمانوں کے پاس اب بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جب تیسری بار اس نے سوال کیا نا، کونے میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہوئے اور آگے آئے، انہوں نے کہا کہ ہندو بیٹی سن میری بات، تیرا سوال ہے کہ 14 صدیوں تک ایک ہی حسین آیا، اس کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ہاں، فرمایا حسین آ سکتا ہے، لیکن حسین جیسی ماں فاطمہ جیسی کوئی بن کے دکھائے، اس کے باب علی جیسا کوئی بن کر دکھائے، ان کا کوئی کردار اپنائے تو ان جیسا آ سکتا ہے، ان کے باب علی جیسا کوئی کردار اپنائے۔ آج کی مائیں بہنیں عزیزان محترم ساری رات کیبل ٹی وی دے کے گزر جاتی ہے، اور پھر دن کو وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا بزرگ بن جائے کہ سارا دن سجدے میں پڑا رہے اور بہت نیک بن جائے، جس طرح ہم کہیں وہ کہتا رہے۔ امام بابا فرید کے پاس آئی کچھ عورتیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہے، ہمارے بچے بھی اس عمر کے ہیں، لیکن فخر یہ ہے کہ ہمارے بچے صرف سارا دن گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، بستیاں کرتے رہتے ہیں، ہم نے جب بھی تیرے بچے کو دیکھا ہے تو صرف اور صرف درود پڑھتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اس میں فرید کا بھی کمال ہوگا، لیکن جو اصل کمال ہے وہ میرا ہے کہ میں نے جب بھی بچپن میں فرید کو دودھ پلایا ہے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ 14 صدیوں بعد آج بھی اگر کوئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرے، ان کی سیرت اپنائے، حضرت علی کی سیرت اپنائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بن سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم جو ساری رات گانے بجانے سنتے رہے اور صبح پھر کہیں کہ نہیں ہمارا بیٹا بھی اس طرح ہو، تو ان کا ڈسکو ڈانسر تو بیٹا بن سکتا ہے، لیکن جن کی مائیں مصلی پہ وقت گزار دیتی ہیں اور باپ سجدوں میں دعائیں کرتا گزار دیتا ہے، ان کا بیٹا یا مہر علی شاہ بنتا ہے یا خادم حسین رضوی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت